پارلیمنٹ کا اجلاس جب سے شروع ہوا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کشیدگی میں محاذرائی میں کافی اضافہ ہو گیا ہے. حکومت اپوزیشن سے پلان مانگ رہی ہے کہ بتائیے کرونا وائرس کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے, اور اپوزیشن جو ہے وہ حکومت سے سوال پوچھ رہی ہے. اور کچھ ہی دن پہلے حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن کو نرم کیا گیا تھا. آج جو لاہور شہر ہے اس میں لاک ڈاؤن کو پھر سے سخت کر دیا گیا ہے. تو ایک کنفیوژن ہے, اور اس کنفیوژن میں حکومت اپوزیشن سے سوال کر رہی ہے, اپوزیشن حکومت سے سوال کر رہی ہے. تو آج ہم بھی پہلے اپوزیشن سے کچھ سوالات کریں گے, پھر حکومت سے کچھ سوالات کریں گے اور کنفیوژن دور کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جناب شاہد حقان عباسی صاحب, سابق وزیر اعظم. بہت بہت شکریہ شاہد حقان عباسی صاحب. اس سے پہلے کہ جو آج شبلی فراز صاحب نے جو سوالات اٹھائے اپوزیشن سے وہ بات بعد میں کریں گے. پہلے ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کل ہمارے پروگرام میں آپ کے ساتھی رانا ثناءاللہ صاحب انہوں نے ایک بات کی ہے, اور بڑی ان کی بات جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ کس کس کو گرفتار کرنے لگے ہیں؟ یہ میاں شہباز شریف صاحب کا نام ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب, جوید لطیف صاحب, اور باقی میں تو ہوں ہی. اچھا, آپ جب بھی میرے پروگرام میں آتے ہیں اس کے بعد آپ گرفتار ہو جاتے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ میں تو ہوں نا. شاہد حقان عباسی صاحب, مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ بھی ایک پروگرام میں جب آپ آئے تھے اس کے بعد پھر آپ غائب ہو گئے تھے, اور رانا ثناءاللہ صاحب بھی آئے تھے اس کے بعد وہ پکڑے گئے تھے. یہ آپ لوگوں کے ٹی وی کے پروگرام میں آنے کا اور گرفتاری کا کوئی تعلق ہے آپس میں؟ یہ آپ کے پروگرام سے کوئی تعلق لگتا ہے مجھے. یہ بالکل یہ بڑا گہرا تعلق ہے. اچھا, آپ چپ کر کے گھر بیٹھے نے کوئی نہیں پوچھتا. آپ ٹی وی پروگرام کریں گے, اسمبلی میں بات کریں گے, حکومت پر تنقید کریں گے, اور ہم نے کسی پر کبھی ذاتی تنقید نہیں کی, تو نیب آپ کے پیچھے لگ جائے, ایک دم نیب کے نوٹس آنے شروع ہو جائیں گے. یہ ایک واضح انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اب حکومت تکلیف میں ہے کہ نیب کو نوٹس آ جاتے. دیکھیں, رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور آپ اور جوید لطیف صاحب اور رانا ثناءاللہ صاحب خود 4 بندوں کے بارے میں انہوں نے دعویٰ کیا یہ گرفتار ہو جائیں گے. جی بالکل, یہ عین ممکن ہے, کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ حکومت اور نیب ملی ہوئی ہے. یہ نیب استعمال ہو رہی ہے سیاست کرنے کے لیے, پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے. جس کو دبانا ہو نیب سے دبا لو. یہ معمول ہے, لیکن یہ معاملے چلتے نہیں. آپ کو آج نیب نے بلایا تھا تو کیا انہوں نے کوئی نئی بات پوچھی آپ سے؟ کوئی نہیں, وہ ایک کویشچنر دے دیا ہے, جو انفارمیشن ان کو آلریڈی دے چکا تھا کہ یہ بھر کے دے دیں, وہ بھر کے دے دوں گا. اس کے بعد وہ کہیں گے جی ایک اور دے دیں گے, یہ بھر کے دے دیں, وہ بھی بھر کے دے دیں گے. پھر کہیں گے جی ہم مطمئن نہیں ہیں, گرفتار کر لیں گے. پھر ریمانڈ میں ہوں گے, کوئی وہاں بات نہیں پوچھنے والی نہیں ہے. میں نے تو جو کچھ پوچھتے ہیں ٹویٹر پہ رکھ دیتا ہوں, کوئی میرے پاس کوئی چھپانے کی چیز نہیں ہے. اور میں تو اوپنلی کہتا ہوں کہ ٹی وی کے کیمرے لگائیں, ان کے سامنے سوال کر لیں. اچھا جی, نیب کے دفتر کے باہر سارے ٹی وی کے کیمرے موجود ہوتے ہیں. میں تو کہتا ہوں آئیو وہیں آ کر سوال کر لیں. ان کے ڈی جی صاحب, چیئرمین, جو بھی آنا چاہتا ہے ان کے سامنے سوال کر لیں کہ سوال ہیں کہ آپ کے پاس. آج جو انہوں نے آپ سے سوالات کیے ہیں ان کے جوابات آپ پہلے دے چکے ہیں؟ جی سب دے چکے ہیں. وہ اس دفعہ کہ جی آپ کی یہ ٹرانزیکشن ہے, میں نے ساری بینکنگ ٹرانزیکشن جو میری پچھلے 10 سال کی ہیں ان کے حوالے کر دی تھی. اچھا, اور میں نے کہا تھا اس میں سے کوئی بھی آپ سوال کرنا چاہیں یہ پیسہ کہاں سے آیا, کہاں گیا, مجھ سے سوال کر لیں. اب شبلی فراز صاحب کہتے ہیں جی کہ یہ جس نیب پہ اپوزیشن تنقید کرتی ہے, یہ نیب کا کوئی ایک بندہ بھی ہم نے نہیں لگایا, چیئرمین سے لے کے نیچے تک سب ان کے ادوار حکومت میں لگے ہیں. دیکھیں, نیب کے لگنے کی بات نہیں ہے, نیب کو استعمال کون کر رہا ہے. نیب ایک یہ وہ آدمی ہیں شہزاد اکبر صاحب, وہ کیا ہیں یہ آپ کو پتہ ہے؟ ان کا نیب سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں, وہ مشرف صاحب کے دور میں بھی نیب کے ساتھ تھے, وہ پروسیکیوٹر تھے نیب کے. جی وہ تو پرانی بات تو نہیں ہے نا. اب نہیں ہے. اس وقت وہ کیا ہیں؟ اس وقت وہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب ہے. جی, تو کیا احتساب وہ خود کرتے ہیں یا نیب سے کرواتے ہیں یا ایف آئی اے سے کرواتے ہیں یا مقامی اسلام آباد کے تھانے سے کرواتے ہیں؟ اس کے علاوہ تو پرائم منسٹر آفس تو احتساب نہیں کر سکتا نا. وہ تو پرچے نہیں درج کرتا, ریفرنس فائل نہیں کرتا. ان کی کیا حیثیت ہے؟ کل وہ آدمی ٹی وی پر آیا, لیڈر آف اپوزیشن کے خلاف اس نے ایک لمبی 4 شیٹ پڑھ کے سنا دی, اور سب باتیں وہ جو پہلے بھی کر چکے 3 دفعہ. نہیں, کوئی بات نہیں ہے. بھائی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے آپ دے دیں نیب کو, آپ دے دیں ایف آئی اے کو, پرچے درج کر کے اس پہ ٹرائل شروع کر دیں. کیا اس میں مشکل بات کیا ہے؟ یہ صرف طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کی بدنامی کی جائے, اٹینشن ڈائیورٹ کی جائے. آج آپ کے خیال میں نیب جب کسی پہ الزام لگاتی ہے تو وہ بندہ بدنام ہو جاتا ہے یا نیک نام ہو جاتا ہے؟ آج کا تو نیک نام ہوتا ہے.
ہاں آج کل نیک نام ہوتا ہے کیونکہ نیب پر سے مکمل اعتماد اٹھ چکا ہے عوام کا. جس پر الزام لگتا ہے لوگ کہتے ہیں یار یہ نیب جھوٹ بولتی ہے, آج پھر جھوٹ بول رہی ہے. لیکن ایک بات بتائیں کہ نیب کے بارے میں پہلے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والا ادارہ ہے. اب چودھری پرویز لائی اور چودھری شجاعت حسین نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کیا, اس میں انہوں نے بھی یہی کہہ دیا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے. تو یہ مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف ایک پیج پہ کیسے آ گئی ہیں؟ نہیں, یہ ہم نے نہیں کہا, یہ چیف جسٹس پاکستان نے کہا تھا. اچھا, کورٹ میں انہوں نے کامنٹ دیا پھر آپ نے ان کا لفظ جو ہے اس کو ریپیٹ کیا؟ جی, تو ہم نے, وہ اچھا لفظ تھا, وہ بڑا جامع لفظ تھا, وہ چونکہ چیف جسٹس ہیں تو وہ ان کی بات میں وزن ہوتا ہے, تو ہم نے کہا بھائی یہ ہو رہی ہے. تو پہلے اپوزیشن کی ہوتی تھی, اب اتحادی جماعتوں کی بھی شروع ہو گئی ہے. تو وہ کیوں اتحادی جماعتوں کے ساتھ کیوں پرابلم ہو گئی ہے؟ وہ آپ کی اور چیف جسٹس والی زبان کیوں بول رہے ہیں؟ دیکھیں, اتحادی جماعتیں کوئی بات کریں گی, کوئی مسئلہ اٹھائیں گی, ان کو دبایا جاتا ہے, ان کو سیدھا کیا جاتا ہے. تو پھر رضائی صاحب سے بھی کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں گی, کچھ گناہ سرزد ہوئے ہیں. میں مثلاً انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے, سعد رفیق صاحب سے ملے, کھانا بھی ان کو کھلایا رمضان شریف سے پہلے, ان کی تعریف کچھ کر دی. شہباز صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں کہ ہمارے ان سے بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ کافی ہے, کافی چارج شیٹ ہے. کیا بات چیت ہو رہی ہے بیک چینل سے چودھری برادران کے ساتھ؟ آپ کی کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ نہیں, کوئی بات چیت جو رسمی بات چیت ہوتی ہے سیاستدانوں میں, ایک بات چیت چلتی ہے, ڈائلاگ چلتا رہتا ہے. وہ اسپیکر ہیں, اسپیکر سے ہر آدمی ملتا ہے, اپوزیشن کے ممبر ملتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, ایک پرانا تعلق ہے, پچھلے 35 سال سے تعلق ہے ان کے ساتھ, تو وہ بات چیت تو جاری رہتی ہے. لیکن حکومت کوئی ناپسند گزرتی ہے تو پھر نیب سے نوٹس آ جاتا ہے.